بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال 2022 کی آمد ہے اور سن 2021 بالکل آخری لمحات پر چل رہا ہے اور بالکل ختم ہونے کے در پر ہے۔ نئے سال کے موقع پر بہت ساری خرافات جو ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ نیا سال کوئی تہوار نہیں ہے، اس کو تہوار کہنے والے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ سب متعین اور مقرر ہیں اور ان کو کس طرح منایا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ نیا سال یہ کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے، دیگر دوسری قوموں کا تہوار ہے، وہ اس کو مناتے ہیں اور یہ دراصل عیسائیوں کے یہاں سے آیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے پھر پہلی جنوری کو نئے سال کی مبارکباد اور ہیپی نیو ایئر کہتے پھرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ان خرافات سے بچنا چاہیے اور ہمارے نوجوان جو 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے جو ہنگامہ کرتے ہیں اور جو شور شراب پی کر شغل اور اسی طرح کی بدتمیزیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ سب ہماری قوم کے لائق نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس گئے گزرے ہوئے سال کے اوپر ایک پیغام اپنی ہی عمر کے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی پہنچائیں، اور آئندہ جو نیا سال آ رہا ہے اس کے موقع پر ہمیں پورا سال کس طرح گزارنا چاہیے وہ کچھ نصیحتیں ہم دوسروں کو بتائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں نئے سال کے موقع پر کسی خوشی کے بارے میں تو کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن ایک کام جو وہ کرتے تھے وہ ضرور ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیا مہینہ یا نیا سال کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان کے ساتھ داخل فرما، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما اور اپنی رضامندی اور شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اے اللہ، اس پورے سال کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا، سلامتی کا ذریعہ بنا، امن اور عافیت کا ذریعہ بنا اور اپنی خوشی ہمیں عطا فرما اس سال کے ذریعے سے، اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ایک کام ہے جو صحابہ کرام نئے سال کے موقع پر کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے جو ان سے ثابت ہو یا ہمارے اس مذہب کے اندر نئے سال کے اندر منایا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جو نیا سال، جو گزرا ہوا سال ہے، پرانا سال ہو گیا ہے، ہم اس کے بارے میں محاسبہ کریں اور سوچیں کہ آخر جو ہمارا سال گزر گیا ہے اس میں ہم نے کتنے حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا کیے ہیں، کتنے حقوق اپنے ماتحتوں کے ادا کیے ہیں، کتنے حقوق بندوں کے ادا کیے ہیں، کیا جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی گئی تھیں ان ذمہ داریوں کے اندر ہم پورے اترے ہیں۔ ہم نے اس گزرے ہوئے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا ہے، ہم نے اس گزرے ہوئے سال کے اندر اپنی جو کمائی کے طریقے ہیں ان طریقوں کو کتنا حلال رکھا، کتنا حرام رکھا، ہماری کمائی حرام کی کتنی ہے اور حلال کی کتنی ہے، اس کے اوپر غور کریں کہ آخر ہمیں کن چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنی آنے والی زندگی کے اندر باقی رکھنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اس گزرے ہوئے سال کے بارے میں ہم آج یہ غور کریں۔ دوسرے یہ کہ آئندہ جو سال آ رہا ہے اس کے بارے میں ایک عزم اور ایک ارادہ کریں کہ ہمیں جو غلطیاں گزشتہ سال میں ہم سے ہوئی ہیں آئندہ سال میں ہم ان کو نہیں کریں گے۔ ہم نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں وہ نافرمانیاں ہم نہیں کریں گے۔ ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اور اپنے اندر غور و فکر کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اگر ہمارا محاسبہ کیا جانے لگا تو پھر پکڑ ہوگی اور بہت خطرناک سخت رویہ ہمارے ساتھ اپنایا جائے گا، اس سے پہلے کہ ہم سنبھل جائیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں، صحیح راہ پر لے کر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئے سال کو امن و امانتی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سال میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔